ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے دوست محبت کے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی مہینوں میں سے جسے قمری مہینے کہا جاتا ہے، یہ 11واں مہینہ شروع ہے جس کا نام ہے ذی قعدہ۔ زمانہ جاہلیت میں جو 4 مہینے ہیں جن کے اندر ان کو اتنا متبرک عزت احترام ان مہینوں کی جاتی تھی، اگر کوئی لڑائی جھگڑے ہوتے، جنگ ہوتی، قبیلوں کی لڑائیاں ہوتی تو ان مہینوں میں وہ لڑائیاں روک دی جاتی۔ ان میں سے یہ 4 مہینوں میں سے یہ پہلا مہینہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ذی قعدہ کہ بیٹھ جانا، اپنے ہتھیار روک لینا، جنگ جدال قتل و غارت سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا۔ تو دشمن بھی ان مہینوں کے اندر ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کرتے تھے، ایک بات۔ اور دوسری بات، اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات تھی، کتاب تھی، اللہ نے آپ کو اس مہینے میں عطا کی۔ بنی اسرائیل کے 2 مطالبے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ ایک مطالبہ یہ تھا جو ہمارا دشمن ہے فرعون یہ غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ تو بنی اسرائیل کا یہ مطالبہ اللہ نے پورا فرمایا، فرعون غرق ہو گیا۔
اب دوسرا مطالبہ، دوسری درخواست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ تھی کہ اللہ رب العزت آپ کو کتاب عطا فرمائے، ہم اس کتاب کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں، اللہ کے قانون کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ میری قوم کا دوسرا مطالبہ ہے، دوسری درخواست ہے، اسے بھی قبول فرما۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ پھر کوہ طور پہ آپ تشریف لے آئیں، 30 دن کے آپ روزے رکھیں، اور 30 دن روزے رکھنے کے بعد پھر ہم آپ کو کتاب عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے ہجرت کر کے، اپنی قوم کو حضرت ہارون کے سپرد کر کے آپ کوہ طور پہ تشریف لے گئے۔ 30 دن 1 مہینہ آپ نے روزے رکھے۔ تو روزے کی جو خوشبو ہے، اللہ کے پیغمبر کا دین تو ویسے ہی خوشبو ہوتا ہے، عبادت الہی کا مزہ اور اس کی چاشنی اور ہوتی ہے۔ تو جب 30 دن گزرے، اللہ کے فرشتے کہنے لگے، باری تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دہن مبارک سے اتنی خوشبو ہے، ہم چاہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملتے بھی رہیں، ملاقات بھی کرتے رہیں اور خوشبو بھی حاصل کرتے رہیں، اور آپ انہیں کہیں کہ 10 دن اور روزے رکھ لیں۔ تو اللہ کا حکم آیا، پیارے کلیم 10 دن آپ اور روزے رکھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن روزے رکھنے کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں بہترین لباس زیب تن کیا، آج اللہ نے مجھے کتاب عطا کرنی ہے۔ کوہ طور پہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ جو آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس وعدے کے مطابق میں کتاب لینے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے۔ اللہ پاک نے آسمانوں کے پردے کھول دیے، عرش معلیٰ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے پہاڑ کے اوپر ہیں، لیکن اسی پہاڑ کے اوپر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی نظر عرش معلیٰ تک جاتی ہے۔ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام بھی ہوتی ہیں، اللہ کے فرشتوں کے بھی کلام سنتے ہیں، عرش معلیٰ کو بھی اپنی نظر سے دیکھتی ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کو تورات عطا فرمائی، اور آپ لے کر جس وقت بنی اسرائیل کے پاس آئے، اللہ کا قانون لے کر آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پیچھے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر کے گئے تھے، اللہ کو بھلا کے ایک بچڑے کے اوپر پوجا کرنا اس نے شروع کر دیا، اور کہنے لگے کہ ہم اس کتاب کے مطابق عمل نہیں کر سکتے۔ ذرا اپنے نبی کا اندازہ لگائیں، حضور علیہ السلام اگر مکہ کے اندر ہیں، کتاب لینے کے لیے نہیں گئے، اور آپ نے چلا نہیں کاٹا، آپ نے یہ نہیں کہ اتنے دن کے آپ روزے رکھ لیں پھر آپ کو کتاب عطا کی جائے گی، نہیں میرے بھائی، اللہ رب العزت نے قرآن کو 23 سال کے عرصے کے اندر، کبھی وہ قرآن مکے کے اندر آ رہا ہے، کبھی وہ قرآن مدینے کے اندر آ رہا ہے، تو حضور علیہ السلام آگے ہیں، قرآن آپ کے پیچھے آ رہا ہے۔ تو کچھ صورتیں آپ کے اوپر مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی عظمت، شان اور رفعت کتنی بلند ہے کہ قرآن حضور کے پیچھے آ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر 40 دن جا کے اعتکاف کرتی ہیں، روزے رکھتے ہیں، پھر کتاب ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی امت کو چھوڑ کے قرآن اور وحی الہی کو لینے کے لیے نہیں تشریف لائے۔
اللہ کا فرشتہ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں قرآن لے کر آتے رہے۔ تو یہ موسم ہے وفاؤں کا، یہ حج کا موسم ہے۔ اس خانے کعبے کی جو آبادی کا سبب بنے، یہاں تو جنگل ہی جنگل تھا، یہاں تو بیابان تھا، کوئی انسان وہاں دیکھنے کے لیے نظر نہیں آتا تھا۔ تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آیات کریمہ میں نے آپ دوستوں کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ جو دوست ہوتے ہیں، دوستوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں پھر وہ توڑے نہیں جا سکتے۔ جس کو دوست کہنا ہے، بھائی کہنا ہے، تو زندگی بھر اس کے ساتھ پھر ساتھ نبھانا ہے۔ یہ تو دنیاوی دوستیاں ہیں، اور ایک دوستی وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے خلیل کی دوستی ہے۔ اللہ اسے اپنا دوست بنا رہا ہے، اور پھر آزمائشیں بھی آتی ہیں دوستوں کے اندر۔ تو اللہ پاک نے یہاں اس آیت کے اندر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، کئی باتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کہ ابراہیم اس کے اوپر پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ پھر انعامات تو بعد میں بارش ہوئی، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا ربہ، اس کے رب نے بکلمات، فرمایا چند باتوں سے، چند کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ یہ تو میں پوری نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے مشکل ہے، اور اس آزمائش کے اوپر پورا اترنا میرے لیے محال نہیں، میں نہیں اتر سکتا۔ بلکہ فرمایا جس طرح اللہ نے آزمائش کی، امتحانات سے گزارا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح گزرتے گئے، اور انعامات جو اللہ پاک نے پھر بعد میں آپ کے اوپر نچاور کیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانیاں دیں، اپنی خواہشات کو چھوڑا، اور جتنا رب نے چاہا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ذرا ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو سامنے رکھ کے، اے مسلمان، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اپنے رب کے ساتھ محبت کی بات کرنے والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار کو سامنے رکھنا۔ 3-4 باتیں بڑی مشکل ہیں۔ ایک بات یہ کہ اپنی جان کی قربانی دینا، مال کی قربانی دینا، وطن کی قربانی دینا، اولاد کی قربانی دینا، یہ بہت مشکل ہے۔ اولاد انسان کو کتنی پیاری ہے، جان انسان کو کتنی پیاری ہے، اور مال کے ساتھ انسان کتنی محبت کرتا ہے، اولاد کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرواہ نہیں کی، نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ آپ نے اپنے وطن کی پرواہ کی، نہ آپ نے اپنی مال کی پرواہ کی، نہ آپ نے اپنی اولاد کی پرواہ کی ہے۔ اور یہ دنیا کے اندر 4 بڑے بادشاہ ہیں، 4 بڑے بادشاہ، ان میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر ہیں، جن کو اللہ نے پوری روئے زمین کی حکومت عطا کی ہے۔ ان میں سے جو مسلمان ہیں، سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے پوری روئے زمین کی آپ کو حکومت عطا کی ہے۔ آپ ہوا آپ کے تابع ہے، پرندے آپ کے تابع ہیں، جن آپ کے تابع ہیں، اور ہر چیز آپ کے تابع اللہ پاک نے بنا دی۔ اور جس تخت کے اوپر بیٹھتے ہیں، صبح سفر کرتے ہیں ہوا کے اوپر، ہوا کو حکم دیتے ہیں کہ اس تخت کو اٹھا کے لے جا۔ فرمایا صبح جو سفر کرتے ہیں، 1 مہینے کا سفر آپ صبح ختم کر دیتے ہیں، دوپہر کے وقت آپ آرام کرتے ہیں، شام کو پھر اسی تخت کے اوپر بیٹھ کے ہوا کو حکم دیتے ہیں، 1 مہینے کا سفر پھر ہوا وہ سفر کرتی ہے۔ تو 1 دن کے اندر 2 مہینوں کا سفر حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کرتے ہیں۔ اور پھر پرندوں کی بولیاں آپ سمجھتے ہیں، جانوروں کی بولیاں آپ سمجھتے ہیں، اور جنوں کی بولیاں سمجھتے ہیں۔
تو آپ کو یہ اللہ پاک نے یہ شان عطا کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ پاک نے فرمایا ہم نے آپ کو جانشین بنایا، باپ کی جگہ پہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے۔ اور اسی طرح حضرت ذوالقرنین، سکندر ذوالقرنین، یہ مسلمان ہیں، اللہ نے آپ کو پوری روح زمین کی حکومت عطا کی ہے۔ ایک ہے نمرود، آپ نے نام سنا ہے، نمرود بن کنان، یہ کافر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا یہ کافر ہے، اور اسی کے پاس اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا ہے کہ جاؤ جا کے میرے دین کی دعوت دو۔ آج کسی وڈیرے کے پاس، کسی چودھری کے پاس، کسی بدمعاش کے پاس اسے حق بات کہنا بڑی مشکل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم جا کے میرے توحید اور رسالت کی دعوت ان کو جا کے دینی ہے۔ اور ایک بخت نصر بادشاہ ہے اور یہ بھی کافر ہے، اس کو اللہ نے پوری روئے زمین کی حکومت عطا کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش پر غور کریں۔ جو پہلے بادشاہ ہوتے ان کے پاس علم نجوم کے نجومی اپنے ساتھ محلوں کے اندر رکھتے۔ آج یہ جدید دور ہے، میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، اخبارات کا دور ہے، اور آج یہ جدید انتظامات ہیں۔ اس وقت علم نجوم سے کام لیتے۔ تو نمرود کے جو نجومی تھے محل کے اندر بیٹھے ہیں، ان کی تنخواہیں لگی ہوئی ہیں، تو صبح ہوئی تو نجومی پریشان ہیں۔ بادشاہ پوچھنے لگا، نمرود پوچھنے لگا کیا سبب ہے، کیا بات ہے، آج آپ پریشان نظر آتے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہم نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا ہے اور ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی حکومت کا سوال بن جائے گا۔ فرمایا کیا وہ ماں کی پشت کے اندر، ماں کے رحم کے اندر ہے یا باپ کی پشت کے اندر ہے؟ آج لوگ انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو دیوار کے پیچھے علم نہیں۔ میرے بھائی علم نجوم کو پڑھ کے دیکھیں، یہ نجومی ہیں اور یہاں تک بتا رہے ہیں کہ وہ بچہ ماں کی رحم کے اندر آیا ہے یا باپ کی پشت کے اندر آیا ہے۔ تو نجومی کہنے لگے بادشاہ سلامت، ابھی وہ باپ کی پشت کے اندر ہے، ماں کے رحم کے اندر نہیں آیا۔ آج یہ تاریخ کی کتابیں بتا رہی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ صحیح بخاری کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ وہ نجومی کہنے لگے باپ کی پشت کے اندر ہے۔ تو بادشاہ نے ایک قانون بنایا، فرمایا یہ بھی ان سے پوچھا کتنے دنوں اور کتنی راتوں کے اندر یہ ماں کے رحم میں منتقل ہو جائے گا؟ تو علم نجوم کہنے لگا یہ 3 دن اور 3 راتوں کے اندر ماں کے رحم میں پہنچ جائے گا یہ بچہ۔ تو بادشاہ نمرود نے قانون بنا دیا کہ 3 راتیں اور 3 دن جو مرد اور خواتین ہیں، شادی شدہ ہیں، فرمایا یہ ایک دوسرے کے قریب نہ جائیں۔ یہ روک رہا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے ابراہیم کو پیدا کر کے دکھانا ہے اور اسی کے پاس جا کے میری توحید اور رسالت کا درس دینا ہے۔ اب دوستو کیا ہوا؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اب بادشاہ کے پاس آپ کا والد گرامی کھڑے ہیں، ایک ہاتھ کے اندر چراغ ہے اور ایک ہاتھ کے اندر تلوار ہے، اور آپ کی والدہ اٹھتی ہے، آپ اپنے خاوند کے پاس آتی ہے اور دل کے اندر خیش پیدا ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہو کر رہے گا۔ اب اللہ پاک نے آسمانوں سے چاہے کسی فرشتے کو بھیجا ہے، کسی انسان کو بھیجا ہے، وہ چراغ بھی اس سے لے لیتا ہے اور تلوار بھی لے لیتا ہے، جاؤ تم اپنی جو خواہشات ہے اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین آپس میں ملتے ہیں، اور جو آپ کا نور تھا والد کے پشت کے اندر تھا ماں کی طرف منتقل ہو گیا۔ صبح ہوئی، وہی نجومی بادشاہ کے دربار کے اندر بیٹھے ہیں، اور بادشاہ پوچھنے لگا بتاؤ وہ بچہ باپ کی پشت کے اندر ہے یا ماں کے رحم کے اندر چلا گیا؟ تو کہنے لگے ماں کے رحم کے اندر وہ بچہ منتقل ہو گیا۔
میرے بھائی، اللہ وحدہ لا شریک، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو اللہ پاک تو یہاں تک بھی کرا سکتا ہے۔ اگر ایک دشمن ہے، دشمن کے گھر کے اندر، اور اس کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون آپ کا دشمن ہے، کئی بچے اس نے قتل کرائے، اللہ پاک نے موسیٰ کو فرعون کے محل کے اندر بٹھا دیا، فرمایا پرورش تم نے کرنی ہے اور میں دیکھوں گا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نمرود کے دربار کے اندر جائیں گے، تو اب وہ بچہ ماں کے رحم کے اندر آیا، نجومی کہنے لگے، وہ ماں کی طرف منتقل ہو گیا۔ بادشاہ نے پھر قانون بدلا، فرمایا اس طرح کریں، جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ کئی بچے اس نے قتل کرائے، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدائش کا وقت آیا، آپ کی والدہ اپنے گھر سے اٹھتی ہیں، رات کے اندھیرے کے اندر دو پہاڑوں کے درمیان ایک غار کے اندر جا کے بچے کی پیدائش ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہو گئی۔ اب بچہ اتنا حسین خوبصورت ہے، بچہ جیسا بھی ہو ماں باپ کے لیے وہ آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، چاند ہوتا ہے، اور دل کا سکون ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے خلیل بنایا ہے، آج وہ دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ دیکھتی ہیں، کپڑوں کے اندر اسے لپیٹا، اب غار کے اندر رکھ دیا، اللہ کے سپرد کیا۔ اللہ جس طرح تو نے پہلے اس کی حفاظت کی ہے، اسی طرح آج اس کے بعد بھی تو نے حفاظت کرنی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ آپ کو غار کے اندر چھوڑ کے آ گئی، کپڑے کے اندر لپیٹ کے۔ اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، جبریل جاؤ اس کی خوراک بھی مہیا کرنی ہے۔ اللہ بڑا رازق ہے، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تو بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ فرمایا کیا کرنا ہے؟ فرمایا ایک انگلی ہاتھ کی اس کے منہ کے اندر ڈال دو، یہاں سے دودھ جاری کر دو۔ فرمایا دوسرے ہاتھ کی انگلی اس کے منہ کے اندر ڈال دو۔ فرمایا یہاں سے شہد جاری کر دو۔ انگلیاں حضرت ابراہیم کی ہیں، وہاں سے اللہ نے دودھ کی نہریں جاری کر دیں اور شہد کی نہریں جاری کر دیں۔ آپ 7 سال تک اسی غار کے اندر رہے۔ ایک ہفتے کے بعد آپ کی والدہ جاتی ہیں، جا کے دیکھ کے آتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائی، جو رب کا قانون ہے، جو رب کی طاقت ہے، اسے آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ تو جس وقت 7 سال گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اس غار سے باہر آئے، اپنی قوم کے پاس آ گئے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اس وقت جو اللہ کا نام لے رہے ہیں اور کوئی دوسرا نہیں۔ اور اسی طرح قوم کا ایک میلہ آتا ہے، قوم آپ کو کہنے لگی آپ کے والد کا نام ہے حضرت طارق، اور جو آذر قرآن کے اندر آیا ہے یہ آپ کا چچا ہے، اور چچا آپ کی کفالت کر رہا ہے۔ اور پھر کہنے لگا کہ اے ابراہیم، ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو نمرود، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، ہم اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اس نے سونے کا بت تیار کر رکھا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسے سجدہ کرتا ہوں اور تم مجھے سجدہ کرو۔ ایک دن میلے کا آ گیا، قوم کہنے لگی ابراہیم آپ ہمارے ساتھ جائیں، ہم سال کے بعد کھلے میدان کے اندر جا کے میلہ کرتے ہیں، وہاں شراب نوشی ہوتی ہے، وہاں گانے چلتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر ان کے ساتھ چلتی ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں میں نہیں جانا چاہتا، میں بیمار ہوں، میں یہاں رہوں گا، آپ جائیں میلے کے اندر۔ تو جو ان کا بت خانہ تھا، اور اس بت خانے میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، کلہاڑا اٹھاتے ہیں، سب بتوں کو توڑ دیتے ہیں، اور جو بڑا بت ہے اس کے سر کے اوپر کلہاڑا رکھ دیتے ہیں۔ شام کو قوم آتی ہے، واپس آ کے بتوں کا حال دیکھتی ہے، وہاں نذرانے پیش ہوتے تھے، کھانے تیار کرتے تھے، اور جس وقت بتوں کا حال دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ ہمارے بتوں کا حال کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھ سے نہ پوچھو،
اللہ کے نبیوں کی تبلیغ دیکھیں، ان کے امتحانات دیکھیں، ان کی آزمائشیں دیکھیں۔ اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، آزمائش کے اندر آپ پورے اترے تو وہ قوم کہنے لگی کہ ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے حال بنایا؟ آپ نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جن کو پوجتے ہو تمہارا بڑا خدا تمہارے سامنے، جا کے اس سے پوچھ لو۔ تو وہ قوم کہنے لگی وہ تو جواب نہیں دیتے۔ فرمایا جو جواب نہ دے وہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟ جو تمہاری فریاد نہ سن سکے وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو خدا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہاری حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ تو اسی طرح میرے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ کی مخالف ہو گئی، بادشاہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ ایک بچہ ہے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، اس وقت آپ کی 15 یا 16 سال کی عمر تھی۔ تو آپ نمرود کے پاس گئے اور دعوت توحید دینے کے لیے بادشاہ کا ایک قانون تھا جو میرے دربار کے اندر آئے پہلے مجھے سجدہ کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، آپ سیدھے ان بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ اس نے کہا کہ آپ نے میرے قانون کو نہیں سمجھا، میرا قانون کیا ہے؟ فرمایا میں اپنے رب کے قانون پہ عمل کرتا ہوں، تمہارے قانون پہ اوپر عمل نہیں کرتا۔ فرمایا تمہارا کون سا رب ہے؟ فرمایا جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے۔ نمرود سے آپ نے کہا 1700 سال نمرود نے بادشاہی کی ہے اور ساری نعمتیں ان کے پاس ہیں، پوری دنیا کا یہ بادشاہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کی شان یہ ہے، جس کو اللہ پاک نے سورۃ بقرہ کے اندر 3 سپارے کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا میرے رب کی شان یہ ہے جو دن اور رات بناتا ہے۔ فرمایا سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ فرمایا میرا رب وہ ہے۔ تو نمرود کہنے لگا یہ تو پہلے اس نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگیاں بھی دیتا ہے مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو نکالا اور جس کو رہائی کے آرڈر جاری تھے اور اسے سولی پہ لٹکا دیا، اور جس کو سولی پہ چڑھانے کا آرڈر تھا اسے رہا کر دیا۔ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ حقیقت میں زندگی سے واقف نہیں، موت سے واقف نہیں، اصل موت اور زندگی کیا ہے؟ آپ نے پھر دوسرا سوال فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں جا کے غروب کر دیتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو پھر یہ کر کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ پاک قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے اس کے جو ہوش تھے، جو ٹھکانہ تھا، جو ذہن تھا، وہ موف ہو گیا، وہ بات کرنے کے قابل نہ رہا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے فرشتوں کو سورج کے قریب ڈبکی لگاتی تھی۔ فرمایا اگر یہ نمرود کہہ دے یہ کام میں کرتا ہوں، سورج کو مشرق سے میں طلوع کرتا ہوں، مغرب کے اندر غروب کرتا ہوں، تو پھر تم نے دیر نہیں کرنی ابراہیم، تم نے کہنا کہ میں مغرب سے طلوع کر کے دکھاتا ہوں۔ لیکن اس کے ہوش حواس اڑ گئے، اس کو خیال نہ رہا، جواب دینے کی سکت نہ رہی، تو پھر کہنے لگا کہ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اور کہنے لگا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قوم سے کہا کہ اے میری قوم، ہم نے ایک چیخا تیار کرنا ہے، ایک آگ کی حویلی کو ہم نے گرم کرنا ہے، اور ہر کوئی اس کے اندر اپنی طاقت کے مطابق اس آگ کو جلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کی گئی۔ یہاں تک تفسیروں کے اندر آیا، فرمایا اگر اوپر سے کوئی پرندہ اڑتا ہوا جاتا تو فرمایا وہ جا نہیں سکتا تھا، تپش کی وجہ سے آگ کے اندر ایک گوبھی آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ دیا گیا۔ فرمایا اس وقت اللہ کے فرشتے حوران جنت حیران تھیں، باری تعالیٰ تیرا خلیل ہے اور تیرا نام لینے والا ہے اور آگ کے اندر جا رہا ہے اور اس کی مدد کرنے کے لیے ہمیں بھیجا جائے۔ تو فرمایا ہوا کا فرشتہ آیا، آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا ابراہیم اللہ نے مجھے ہوا کے اوپر سپرد کیا، ہوا میرے تابع ہے، اگر آپ چاہیں تو میں ہوا کو آرڈر دے سکتا ہوں، ہوا اس آگ کو بجھا سکتی ہے۔ فرمایا نہیں، میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ اور پانی کا فرشتہ آیا، آ کے کہنے لگا ابراہیم اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں
پانی میرے تابع ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں پانی کو اٹھا کے اس آگ کو بجھا سکتا ہوں، میں اتنی طاقت رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے خلیل کہنے لگے نہیں، میرا رب میرے حال سے واقف ہے، اگر وہ اس میں راضی ہے تو میں بھی رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں۔ اب حضرت جبریل امین آئے، جس وقت آگ کے اندر جانے لگے حضرت جبریل امین آئے، آ کے عرض کی ابراہیم میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں مدد کر سکتا ہوں، آپ مجھے کہیں میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں، مجھے تیری بھی ضرورت نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر پہنچتے ہیں، فرشتے حوران جنت حیران ہیں، کفر پورا تماشا دیکھ رہا ہے کہ آج اس سے ہمارا چھٹکارا مل جائے گا، آج ابراہیم جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ آگ کے اندر جاتی ہیں، آگ کا کام کیا ہے؟ اللہ پاک نے اسی وقت آرڈر دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ میرے ابراہیم کو جلانا نہیں، اس کے اوپر گلزار بن جانا، اور فرمایا اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرا ابراہیم وہاں وہ ٹھنڈک برداشت نہ کر سکے، فرمایا بردوں و سلامن علی ابراہیم، سلامتی والی بن جانا۔ جس وقت سردیوں کا موسم آتا ہے میرے بھائی، اس وقت سردی کی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور جس وقت گرمی آئے گرمی کی برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ پاک نے آگ سے فرمایا نہ اتنا زیادہ ٹھنڈا ہونا نہ اتنی گرم ہونا، سلامتی والی بن جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے اندر آ رہے ہیں۔ تو تفسیروں کے اندر آیا ایک 3 روایتیں کہ آپ 7 دن آگ کے اندر رہے، ایک روایت یہ، اور دوسری روایت یہ کہ آپ 40 دن آگ کے اندر رہے، اور تیسری روایت کہ آپ 50 دن آگ کے اندر رہے، لیکن آگ آپ کے لیے گلزار ہے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت کے اندر فرمایا ہم نے ابراہیم کو آزمایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار نہیں کیا، فَأَتَمَّهُ، اس کے اوپر آپ پورے اترے۔ تو میرے بھائی نوجوان بزرگ، اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا کیا ہے، یہ ہمارے لیے دنیا آزمائش کی گھڑیاں ہیں، اور یہاں برائیاں آپ کی جیب کے اندر ہیں، اور یہ نیٹ کا دور ہے، موبائل آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، رات کے اندھیرے کے اندر آپ کمرے کے اندر ہیں، اور یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ کان، یہ امانت ہے آپ کی، اور یہ آنکھیں امانت اللہ پاک نے آپ کو عطا کی ہیں۔ ایسا کام نہ کرنا کہ کہیں قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی برائی کو سنتا ہے، فرمایا آگ سے وہ کان بھر دیے جائیں گے، فرمایا جو برائی کی طرف ہاتھ اٹھتے ہیں اور یہیات آپ کے لیے مخالف گواہ بن جائیں گے۔ تو میرے بھائی یہ نظر اللہ پاک نے عطا کی ہے، اس نظر کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو برائی کی طرف نظر اٹھتی ہے، فرمایا قیامت کے دن آگ کے اندر اس کو جلایا جائے گا۔ تو میرے بھائی اللہ کے ہر حکم کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے ہر حکم کو بجا لانا ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ آزمائشیں ضرور آتی ہیں لیکن کامیابی پھر قدم چومتی ہے، اور پھر اس کعبے کا جو رونق، یہ کعبے کی جو بہاریں آپ کو نظر آتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یہ 2 سال سے حج عمرے کے جو مقاصد تھے رکے ہوئے ہیں، اللہ کعبے کی رونقوں کو بحال فرمائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جنگل کو آباد کیا، اور پاک حضرت حاجرہ کے قدم لگے ہیں جہاں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں۔ انشاءاللہ یہ ذکر آپ کا چل رہا ہے، یہ موسم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفاؤں کو بیان کرنے کا، کہ آپ اپنی نہ بیوی کو دیکھتے ہیں نہ بچے کو دیکھتے ہیں، جنگل کے اندر چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اور آپ کی زوجہ پوچھنے لگتی ہیں ابراہیم کیا ہمارا کوئی قصور ہے یا رب کا حکم ہے؟ فرمایا رب کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ کہتی ہیں پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ پاک نے جس جگہ حضرت حاجرہ دوڑتی ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور جہاں جہاں حضرت حاجرہ کے قدم لگتے ہیں، آج جو بھی حاجی جائے، چاہے عمرہ کرنے والا چاہے حج کرنے والا، اگر حضرت حاجرہ کی اداؤں کے اوپر عمل نہیں کرتا، نہ اس کا حج مکمل ہوتا ہے نہ اس کا عمرہ مکمل ہوتا ہے، نہ اس کی ارکان کو مکمل ہوتی ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کو آباد کیا۔
آب زمزم حضرت اسماعیل کی تلیوں سے نکلا ہے جو آب شفا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوری دنیا کے پانی ایک طرف، آب زمزم ایک طرف، فرمایا اس کے مقابلے کے اندر کوئی دوسرا پانی نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔